خندق کھود رہے ہیں. صحابہ کہتے ہیں حضور نے اپنے پیٹ مبارک سے کپڑا اٹھایا. صحابہ نے ایک ایک باندھا ہوا تھا, میرے مصطفیٰ نے پیٹ پہ 2 پتھر باندھے. اور صحابہ کہتے ہیں وہ کدال ہم جب اٹھاتے تھے تو کہتے ہیں ہم سے اٹھائی نہیں جاتی تھی. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں, اللہم انصر الانصار والمہاجرہ ان العیش عیش الاخرہ. یا اللہ میرے انصار صحابہ کی بھی مدد فرما, یا اللہ میرے انصار اور مہاجر صحابہ کی بھی مدد فرما, اور یا اللہ عیش تو آخرت کا عیش ہے, انہیں آخرت کے عیش عطا فرما. اچھا, صحابہ نے جب یہ بات کہی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے سے کہا صحابہ تم سے پہلے ایسی قومیں بھی آئی ہیں, انہیں آرے کے درمیان رکھ کے چیر دیا گیا ہے, لیکن اس کے باوجود ان کی زبانوں سے کلمہ اف بھی نہیں نکلا. چیر دیا گیا لیکن اس کے باوجود ان کی زبان سے وہی نکلتا تھا جو حق ہوتا ہے. آزمائش کی جگہ ہے, جنت سستا سودا نہیں ہے. یہاں تو 5 مرلے کا پلاٹ بنانا ہو تو جناب باپ کی ساری عمر لگ جاتی ہے, اور اس کے بعد باپ کہتا ہے کہ دیکھا میری محنت دیکھی تو نے, میں نے جناب 5 مرلے کا گھر تمہیں بنا کے دیا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں 5 مرلے کے گھر کے لیے ساری زندگی لگا دی, اور وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. اللہ کہتا ہے دوڑو اس جنت کی طرف جس کی لمبائی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے. یار جو جنت زمین و آسمان کے برابر ہے, مجھے بتاؤ تو صحیح, کیا اس کے لیے راتوں کو اٹھ کے اللہ کے سامنے رونا نہیں چاہیے؟ نہیں, اس کے لیے بھی محنت درکار ہے. ہمیں راتوں کو اٹھ کے رونا ہے. اقبال نے کہا تھا تم نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے, حق تجھے میری طرح صاحب اصرار کرے. وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. دے کے احساسے دیا تیرا لہو گرما دے, فقر کی سانس چڑھا کر تجھے تلوار کرے. دے کے موت کے آئینے میں دکھا کے تجھے تصویر دوست, زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے. اور فتنہ ملت بیلا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے. اقبال نے کہا تھا وہ امام کوئی امام نہیں ہوتا جو اتنی ٹھیلی تقریر کرتا ہے. آپ سمجھتے ہیں بس سبحان اللہ کہنا ہے اور جنت میں بوٹا لا گیا. بس 11 ماہ کے بعد ربیع الاول کا ایک جلوس جو ہے اسے اٹینڈ کرنا ہے اور جنت آپ کی ہے. پورے ماہ کے بعد 11ویں شریف کے پروگرام میں آئے اور جنت آپ کی ہے. اقبال کہتا ہے یہ امام کوئی امام نہیں ہوتا اور وہ امامت کوئی امامت نہیں ہے. امامت یہ ہے کہ تمہاری تقریر سننے کے بعد سننے والے کی راتوں کی نیندیں اڑ جائیں کہ یار جنت ایسا سودا ہے اور زندگی گزرتی جا رہی ہے, جنت اتنا قیمتی سودا ہے, اس کے لیے راتوں کو بھی اٹھ کے اللہ سے مانگنا ہے اور دن کے اجالوں میں بھی اللہ سے مانگنا ہے. یار اتنا سستا سودا نہیں ہے جنت. صحابہ نے جانیں دے دی فتوح الشام میں. علامہ شامی کہتے ہیں ایک صحابی فوت ہونے لگے, یہ سارا کا سارا فتوحات کا زمانہ ہے. کہتے ہیں کہ صحابی فوت ہونے لگے, شہید ہونے لگے, تو دوسرے صحابی نے جا کے نا انہیں اپنی گود میں اٹھایا, اور جب گود میں اٹھایا نا آخری وقت تھا تو صحابی نے پوچھا کہ کیسا محسوس کرتے ہو؟ تو شہید ہونے والے صحابی نے کہا حضور نے فرمایا تھا نا کہ جب بندہ مجاہد کا, بندہ مومن کا آخری وقت آتا ہے, یعنی مدینہ مکہ چھوڑ کے ملک شام میں پہنچے ہوئے ہیں جنت کی تلاش میں, اللہ کی رضا کی تلاش میں. کہا حضور نے فرمایا تھا نا کہ جب مجاہد کا, بندہ مومن کا آخری وقت آتا ہے تو جنت کی حور العین اس کا استقبال کرتی ہے. کہا بالکل فرمایا تھا. صحابی کہتے ہیں اس مجاہد نے ایسے ہاتھ بڑھائے اور کہا یہ دیکھو, ساتھ کلمہ پڑھا اور ساتھ کہا یہ دیکھو جنت کی حور العین میرے استقبال کے لیے آئی گی. یہاں 72 حوروں کے تصور تو موجود ہیں, لیکن تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں. جلوہ طور تو موجود ہے, موسیٰ ہی نہیں. یعنی تمہیں چاہ تو ہے کہ جنت میں جانا ہے, تمہیں 72 حوروں کے تصور تو موجود ہے, لیکن 72 حوروں کا تصور رکھنے والا وہ بندہ ہے جو راتوں کو اٹھ کے اللہ سے تہجد میں جنت مانگے, ہمسائے کے ساتھ اچھے سلوک رکھے, والدین کے ساتھ اچھے سلوک رکھے, بیٹیوں کو بیٹیوں کی جگہ پہ رکھے, بیٹوں کو بیٹوں کے حقوق پہ رکھے. یہ سارے معاملات کر کے پھر اللہ کی رحمت پہ امید رکھے. میں نے کوشش کر دی ہے, اب اللہ انشاءاللہ عقبہ میں جنت عطا فرمائے. لیکن آپ یہ نہ سمجھیں کہ جناب ہم لا الہ الا اللہ کے دعوے دار ہیں. آپ اور میں تو فقط لا الہ الا اللہ کے دعوے دار ہیں, لیکن بانی اسلام کی بات سن لیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلمہ جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں,
صحابہ کہتے ہیں ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس موجود تھے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک میں اور سر مبارک میں ہم گن لیتے تھے 11 یا 12 بال سفید ہو چکے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ صحابہ کی محبت کی علامت ہے، جس کو جس کے ساتھ پیار ہوتا ہے اسے بڑا نوٹس کرتا ہے، اس پہ بڑی توجہ فوکس رکھتا ہے، ورنہ کسی کے 12 بال 14 بال 15 بال سفید ہوں کسی کو کیا غرض ہے۔ لیکن صحابہ بڑی غور سے مصطفیٰ کو تکتے تھے، حضور پہ توجہ کا مرکز مصطفیٰ کی ذات تھی۔ صحابہ کہتے ہیں گن لیتے تھے 12 یا 13 بال حضور کے سفید تھے۔ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے کیا ہی کیا، ہم نے کہا یا رسول اللہ بوڑھے ہی ہو گئے ہیں، جس طرح عمومی طور پہ ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں یا تو بوڑھا ہی ہو گئے ہیں۔ کہتے ہیں ہم نے حضور سے کہا، ہم نے کہا حضور آپ بوڑھے ہی ہو گئے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں حضور نے فرمایا صحابہ مجھے قرآن کے ایک لفظ کی جلالت نے پورا کر دیا۔ اللہ، یعنی ہم لا الہ الا اللہ کے دعوے دار ہیں اور سمجھتے ہیں جنت وٹ پہ ہے، جنت اپنی ہے جناب، اس کے لیے محنت کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ کہا صحابہ مجھے قرآن کے ایک لفظ کی جلالت نے پورا کر دیا۔ کہا حضور وہ کون سا؟ کہا قرآن میں ایک لفظ ہے، اللہ فرماتا ہے لا ابالی، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کہا صحابہ اس ایک لفظ کے روب نے مجھے پورا کر دیا۔ اللہ کہتا مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو احباب ذی وقار پھر ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں، ہماری نمازیں کس جگہ پہ کھڑی ہیں، قرآن کے ساتھ ہماری وابستگی کس مقام پہ کھڑی ہے، اور حقوق اللہ حقوق العباد میں ہمارے کتنے نمبر۔ دعا ہے اللہم